السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکن نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین، آمین یا رب العالمین۔ قل من حرم زینت اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے تم پر یہ جو زینت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اس زینت کو حرام کر دیا۔ زینت کون سی ہے؟ انسان کی زینت لباس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس نے تم پر یہ زینت حرام کر دی ہے، کیونکہ لباس انسان کی زینت ہے، اور مشرکین مکہ نے خود پر لباس کو حرام کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کو ناپسندیدہ ترین سمجھتے تھے کہ کوئی لباس پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جس نے تم پر یہ اللہ کی زینت کو حرام کر دیا، کیونکہ اللہ نے لباس کو تم پر زینت کے لیے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور وہ کون ہے جس نے تمہیں حلال چیزیں دیں کھانے کے لیے، طیب چیزیں دیں، پاکیزہ چیزیں دیں کھانے کے لیے اپنے بندوں کو، اور پھر ان پاکیزہ چیزوں کو تم خود پر حرام کر لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ پاک چیزوں کو خود پر حرام کر لینا اور ان کو نہ کھانا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا اور ان چیزوں کو نہ کھانا، خود پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دینا، یہ ہم میں سے کسی بھی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں، کہیے ان سے قل ہی للذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے یہ کہہ دیجئے فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ مشرکین ہیں وہ بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کر دیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف مشرکین ہی کے لیے ہے، خالصۃ یوم القیامہ۔ اور اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے مومن کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دیا وہ ہم سے زیادہ عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے آخرت کے دن، یوم قیامت کے دن جو ان کو کامیابیاں ملیں گی، وہ خالصتاً صرف اور صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے ہوں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہم مومنوں کے لیے نہیں ہے، ہم مومنوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہمیں بدلہ ملے گا وہ یوم قیامت کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے حصے میں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح تمام آیات کو، تمام نشانیوں کو، یعلمون، سمجھدار لوگوں کے لیے جو عقل اور بصیرت رکھتے ہیں، ان کے لیے صاف صاف کھول کھول کر نفصل بیان کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، کہ کون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے آپ ان کو کہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے کن چیزوں کو، ربیہ، میرے رب نے حرام کیا، حرم ربیہ، میرے رب نے حرام کیا کن چیزوں کو، الفواحش، فحش باتوں کو، فحشی کو، ما ظہر منہا، وہ باتیں، فحش باتوں کو جو اعلانیہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ سے کرنے سے مراد کیا ہے کہ فحش باتیں جو طوائفوں کے اڈوں پر جاتے ہیں، وہاں پر اعلانیہ طور پر فحش باتیں دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور وہ بھی فحش باتیں وما بطنا، جو چھپی ہوئی ہوں، چھپ کر کرتے ہوں، والاثم والبغی، اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ بھی فحش باتوں کو بھی، ان کو بھی اللہ نے حرام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، والبغی بغیر الحق، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ حق کسی پر ظلم کرنا بھی، کسی پر زیادتی کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔
تو کسی پر بھی کوئی زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ شوہر بیوی پر کرتا ہے، بیوی شوہر پر کرتی ہے، اولاد پر کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ناحق زیادتی کو حرام کر دیا ہے، اور حرام حرام کی ہی زمرے میں آتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ آج اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کے زیر سایہ کسی کو پرورش کے لیے چھوڑا ہے، تو وہ اس پر جتنا چاہے زیادتی کر لے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے ان ساری کی ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اور مزید کیا کہا کہ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی حرام کر دیا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جس کی اللہ نے کوئی سند یا کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ نے کوئی سند یا دلیل نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا کہ تم ان چیزوں کو اپنے پاس سے اللہ کے ساتھ منسوب کر لو، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم وہ سب کچھ کہو اللہ کے ذمہ، وہ باتیں اللہ سے جوڑ دو، تقولو تم کہو وہ سب باتیں اللہ کے لیے تو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے اجل، ایک میعاد، ایک مدت، ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور جب وہ مہلت، وہ وقت آ جاتا ہے، یہ وہ ٹائم آ جاتا ہے جو وقت معین کر دیا گیا ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جب وہ وقت آ جائے تو اس وقت سے کوئی تاخیر نہیں کر سکتا، اس ساتھ کو، اس لمحے کو نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ کوئی اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ جب کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب وہ وقت مقرر کر لیا تھا، وہ وقت جیسے ہی پہنچ گیا تو اس وقت کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، کسی خاص قوم کو نہیں کہا، ساری کی ساری بنی آدم کو کہا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم کے بیٹو، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے ہی احکام لے کر آئیں اور وہ تمہیں میرے ہی احکام بیان کریں، میری ہی آیتیں تمہیں بیان کر کر سنائیں، تو جو شخص، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فامانی تقا، تو جو کوئی تقوی اختیار کر لے، وہ اصلح، اور خود کو وہ اصلاح کر لے، اپنے آپ کو بہتر کر لے، صحیح رستے پر چل پڑے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر روز قیامت کوئی خوف طاری نہ ہوگا اور نہ ہی وہ یہ غمگین ہوں گے کہ ہم نے دنیا کی زندگی تو بس گزار دی اور اپنی دنیا کی زندگی میں ہم نے بہت خسارہ کما لیا۔ الحمدللہ آج اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں تو اللہ کی یہ آیت آپ کے لیے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے تقویٰ بھی اختیار کیا اور اپنی اصلاح بھی کر دی، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین بھی نہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، انہوں نے نہیں پڑھا، اللہ کی آیتوں کو نہیں سمجھا، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، واستکبروا، اور اللہ کی آیتوں کو نہ سننا، اللہ کی آیتوں سے روگردانی کرنا، اپنے کانوں کو پھیر لینا، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر ہے۔ ہم کیسے اتنی طاقت رکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیتوں کو نہ سنیں؟ عنہا اولئک اصحاب النار، تو انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ، جہنم کی آگ کو تیار کیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب النار آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، آگ میں رہنے والے۔ ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو جڑا رہتا ہے کسی سے۔ وہی حال ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں، اور وہ پھر اس میں ہم فیہا خالدون،
وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کچھ دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ۔ اب وہ ان لوگوں کی بات آ گئی جو لوگ اللہ پر، جو لوگ، جن لوگوں نے خود پر ظلم کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اظلموا، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر افترا کرے، جھوٹ کھڑے، اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ او کذب او کذب بآیاتہ، یا پھر وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے، ان کو بھی جھٹلائے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جرم کی سزا، ہر بات کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لکھ دی ہے، تو جو نصیب ان کا لکھ دیا گیا اس کتاب کے اندر وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نصیب ان کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام قوانین، اپنی تمام باتیں قرآن کے اندر لکھ دی کہ کوئی روز قیامت پھر یہ نہ کہے کہ مجھ پر زیادتی ہوئی۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یہاں پر رسولنا کا معنی فرشتوں میں آ رہا ہے، بھیجے ہوئے، یعنی کہ جو آتے ہیں، پیغام رسا ہوتا ہے، رسول جو لے کر آنے والا ہوتا ہے، تو بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاءت، جب آ گئی ان کے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، وہ ان کو فوت کرتے ہیں، جب ان کی وہ جانے لیتے ہیں، ان کی روح نکالتے ہیں، ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، تو کہتے ہیں قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ فرشتے ان سے؟ وہ کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، بلاؤ نا آج ان کو، وہ تمہاری روح نکلنے سے روک لیں، تمہیں مرنے سے بچا لیں، تمہیں اللہ کے پاس پلٹنے سے بچا لیں۔ اے کاش کہ ہم ان لوگوں کی حالات سن سکتے ہوتے کہ جن کی روح قبض ہوتی ہے، وہ بتا سکتے ہوتے کہ اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ نہیں بتا پاتے تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ایک ایک لفظ کھول کھول کر بیان کر دیا، اور اللہ کی قرآن کی ایک ایک بات حق ہے۔ پھر وہ ان سے سوال کریں گے کہاں ہے وہ سارے کے سارے شریک، وہ کہاں ہے وہ سارے کے سارے تمہارے ولی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، بلاتے تھے، آج بلاؤ ان کو کہ آج وہ تم سے اس موت کی تکلیف کو کم کر کے دکھائیں۔ وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ قالو، کیا کہیں گے وہ آگے سے؟ وہ کہیں گے ضلوا عنا وشاہدوا علی انفسہم، وہ کہیں گے کہ ہم سے وہ سارے کے سارے پھٹک گئے، بھاگ گئے، غائب ہو گئے، ہم سے چھوڑ کر چلے گئے ہم سے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے ہی نفسوں پر، اپنی ہی جانوں پر خود ہی گواہی دیں گے، کیونکہ وہ خود ہی گواہ ہوں گے اپنے ہر کام کے لیے، اور اپنے آپ کو کافر ہونے کا وہ اقرار کریں گے۔ یہ روح کے قبض ہونے کے وقت ہی انسان اپنے آپ کو کافر مان لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرمائے، اور منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ قالت ادخلوا فی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قد خلت، جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، جو امتیں گزر چکی ہیں، امت کی جمع ہے، جو گزر چکی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن والانس فی النار، جو بھی اللہ کی عبادت کرنے والے نہ تھے، اللہ کو ماننے والے نہ تھے، چاہے وہ جنوں میں سے تھے نہ چاہے وہ انسانوں میں سے تھے، وہ بھی دوزخ میں ہوں گے، اور تم بھی ان کے ساتھ، تم بھی دوزخ میں جاؤ۔
کہ تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں جاؤ. کلما دخلت امت لعنت لعنت اختہا. اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو دوسری امت کا بھائی بہن اختہا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا اخت اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا. کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے ایک دوسرے کی وہ امت بنی. کیوں؟ کیونکہ جو ایک رستے پر چلنے والی ہے، دوسرا بھی اگر اسی رستے پر چلنے والے ہیں تو وہ آپس میں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رشتہ قائم کر دیا. اگر ایک امت غلط رستے پر ہے تو دوسری امت بھی غلط رستے پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک رشتہ قائم کر دیا کہ ایک امت دوسری امت کی کیا ہے؟ بہن ہے. کیسے بہن ہے؟ کہ وہ غلط رستے پر ہے تو دوسری بھی غلط رستے پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو کہا کہ دونوں جماعتیں داخل ہو جائیں کس میں؟ اس جہنم کی آگ میں. اور جب ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اپنی اس دوسری جماعت پر لعنت کرے گی. لعنت اختہا، اپنی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی. کیوں لعنت کرے گی؟ اس لیے کہ ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے، اگر تم ہمیں نہ بھٹکاتے تو شاید کہ ہم ہدایت پا ہی لیتے. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے، فیہا جمیعا، جب اس میں سارے کے سارے جب جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وہ کیا کہیں گے جب سارے کے سارے داخل ہو جائیں گے؟ تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ وہ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، ہم بھٹکنے والے نہ تھے، ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا، تو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا عطا کرنا. ہمیں ان جتنا عذاب نہ عطا کرنا، ہمیں کم عذاب دے، ان کو زیادہ عذاب دے، دگنا عذاب دے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ آج اس نے غلط کام کیا تو ہم نے تو اسی کو دیکھ کر کیا. تو اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے لیے کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کے لیے ہی دگنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے لیے کم تو کسی ایک کے لیے زیادہ. اللہ نے تو راہ راست بتا دی، تم ہی غلط رستے پر چل پڑے. تو دگنا عذاب تم سب کے لیے ہے اور تم نہیں جانتے. اگر تم جانتے ہوتے کہ اللہ نے یہ انصاف تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا اور تم اب سمجھتے ہو کہ تمہیں کم عذاب اور دوسرے کو زیادہ ملے گا، بلکہ اللہ کا عذاب دونوں کے لیے دگنا ہے. وقالت اولاہم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، اولاہم لأخرهم، کہ تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں ملی، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب چکھو اور ہم بھی عذاب چکھ رہے ہیں. تکسبون، جو ہم نے کما لیا آج ہم سب مل کر اس کا عذاب چکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.